اور بڑے علماء مانے جاتے ہیں مختلف اس میں، جیسے احمد رضا خان صاحب ہیں، ان کی یہ ملفوظ اعلیٰ حضرت ابھی آپ کے سامنے کھڑی ہے۔ جی جی شکار ہے، بس ایک منٹ۔ ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی، یعنی جن لوگوں کا ظاہر نیک ہے ان کے بارے میں تو چلو ہم حسن ظن بھی رکھ لیتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ عالم برزخ میں اچھا ہی معاملہ کیا ہوگا، لیکن ہندوستان میں بر صغیر میں تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ان کو ولی اللہ کہہ دیا جاتا ہے نا، جن کا ظاہر بھی دیکھ کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نیک نہیں ہے۔ مطلب ہم خود ایسے کتنے سارے لوگوں کو جانتے ہیں، چرسی ہیں، شرابی ہیں، پاگل قسم کے ہیں، اور مر جاتے ہیں اور ان کے مزار بنا کر کے دنیا میں وہ جو ہے نا ہوش و واش میں نہیں رہتے تھے، اور مرنے کے بعد جب وہ قبر میں پہنچتے ہیں تو ان کو ولی اللہ کا درجہ دے دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ اور یہ صرف ایسا نہیں کہ عوام کرتی ہے، اچھے اچھے جو بزرگ اور بڑے علماء مانے جاتے ہیں مختلف اس میں، جیسے احمد رضا خان صاحب ہیں، ان کی یہ ملفوظ اعلیٰ حضرت ابھی آپ کے سامنے کھڑی ہے۔ انہوں نے ایک مجذوب جن کا نام سیدی موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ، ہاں، ان کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ احمد آباد میں مزار شریف ہے، میں زیارت سے مشرف ہوا ہوں، زنانہ وضع رکھتے تھے۔ ہاں، مطلب اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جو شریعت کی پیروی کرے نا۔ شریعت میں تو مردوں کو زنانہ وضع سے منع کیا گیا۔ زنانہ وضع نہیں، عورتوں کی طرح چوڑیاں پہنتے تھے، عورتوں کی طرح کپڑے پہنتے تھے، عورتوں کی طرح بال رکھے ہوئے تھے، یعنی جو ان کی وضع قطع تھی وہ عورتوں والی تھی۔ لکھتے ہیں کہ زنانہ وضع رکھتے تھے، کون؟ یہ اللہ کے ولی ان کے حساب سے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے تو، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ، قاضی و اکابر جمع ہو کر حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے، انکار فرماتے رہے کہ میں کیا دعا کے قابل ہوں۔ یعنی ایک مرتبہ بارش ہوئی، بارش ہونا بند ہو گئی، تو بڑے بڑے اکابر اور بادشاہ سب ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور سب نے ان سے کہا کہ آپ دعا کریں، تو وہ کہتے رہے کہ میں دعا کے قابل نہیں ہوں۔ جب لوگوں نے آہو زاری حد سے گزاری تو ایک پتھر اٹھایا۔ جب بہت زیادہ لوگ آہو زاری کرنے لگے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، تو انہوں نے ایک پتھر ہٹایا، دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے، کیونکہ چوڑیاں پہنتے تھے نا، تو ایک ہاتھ میں پتھر اور دوسرے ہاتھ میں چوڑی، اور آسمان کی جانب منہ اٹھا کر کے کہا، می بھیجیے یا اپنا سہاگ لیجیے۔ استغفر اللہ ربی۔ سمجھ رہے کہ کیا بولنا چاہ رہی ہیں؟ کہ گویا کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بیوی مانگتے تھے، اور انہوں نے ہاتھ سے پتھر اٹھا کر کے اپنی چوڑیاں آسمان کی طرف کی، اور اللہ تعالیٰ سے کہا، می یعنی بارش، کہ یا تو بارش بھیجیے یا اپنا سہاگ واپس لیجیے۔ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ ہاں، آپ ان کو اللہ کا ولی کہتے؟ یہ جو اللہ خود کو اللہ تعالیٰ کی بیوی قرار دے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے، تو ہم ان کو کافر بولتے ہیں۔ یہاں پہ اعلیٰ حضرت جناب احمد رضا خان صاحب، ان کی ملفوظات میں یہ واقعہ درج ہے، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے عبارت باقاعدہ اسکین پہ، جس لیے میں نے لگایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی خطرناک بات اگر میں بغیر حوالے کے بول دوں تو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ یہ خود کو اللہ تعالیٰ کی بیوی قرار دے رہے ہیں، نہ صرف بیوی قرار دے رہے ہیں، اچھا اللہ سے دعا نہیں مانگ رہے، دھمکی دے رہے ہیں اللہ کو کہ یا تو اپنا سہاگ لیجیے، یعنی میں آپ سے جو بیوی والا رشتہ ہے نعوذ باللہ وہ توڑ لوں گا اگر آپ نے بارش نہیں بھیجی۔ ایک اور ان حضرت کا ایک اور اسکین پہ زید بھائی ہے، وہ لگائیے، آپ خود فیصلہ کریں ان عبارتوں کو دیکھ کر کے کہ ایسی باتیں کہنے والے کے بارے میں کیا حکم ہوگا۔ ہاں، یہ دوسرا واقعہ ہے ان کا۔ کیا لکھتے ہیں بھائی؟ نہیں، وہ دوسرا ہی پیج، دوسرا والا، دوسرا پیج۔ ہاں ہاں جی بس یہی لکھتے ہیں مجذوب کی نماز۔ لکھتے ہیں ایک دن نماز جمعہ کے وقت بازار میں جا رہے تھے، ادھر سے قاضی شہر کو جامع مسجد کو جاتے تھے آئے، یعنی قاضی جو شہر کے تھے وہ جمعہ کو نماز کو جا رہے تھے، تو ان کو دیکھا بازار میں، انہیں دیکھ کر امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کیا کہ یہ وضع مردوں کو حرام ہے۔ جو قاضی شہر تھا، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ سید سہاگ صاحب یہ عورتوں کے کپڑے، عورتوں کا لباس، عورتوں کا زیور پہنے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وضع مردوں کے لیے حرام ہے، مردانہ لباس پہنیے اور نماز کو چلیے۔ اس پر انکار و مقابلہ نہ کیا، چوڑیاں اور زیور اور زنانہ لباس اتارا، مسجد کو ساتھ ہو لیے، خطبہ سنا۔ جب جماعت قائم ہوئی اور امام نے تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر سنتے ہی ان کی حالت بدلی اور فرمایا، اللہ اکبر، میرا خاوند، میرے تو زبان لڑکھا رہی ہے کہ میں ایسی عبارت کیسے زبان سے ادا کروں۔ یہ اعلیٰ حضرت لکھ کر گئے اپنی کتاب میں، کہہ رہے ہیں کہ حالت بدلی اور فرمایا اکبر،
میرا خاوند حی لا یموت ہے کہ کبھی نہ مرے گا اور یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں. اتنا کہنا تھا کہ سر سے پاؤں تک وہی سرخ لباس تھا اور وہی چوڑیاں. اس عبارت کی کیا تشریح کروں میں؟ کیا ایسی عبارتیں اس لائق ہیں کہ ان کی تشریح کی جائے؟ کوئی آدمی کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی باتیں لکھ سکتا ہے کہ ایک بندہ وہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ میرا خاوند ہے، میرا خاوند حی لا یموت ہے، میرا خاوند زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آتی. کون ہے جس زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آتی؟ اللہ ہے جو زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آتی. یہ اللہ تعالیٰ کو اپنا خاوند قرار دے رہا ہے، ان کو اللہ کا ولی قرار دے رہے ہیں. یہ اللہ کے ولی ہیں. ہاں ہم نے تو یہ کہا کہ بھائی جس کا ظاہر شریعت کے مطابق ہو چلو اس کے بارے میں حسن ظن رکھیں. ایسے انسان جو اللہ تعالیٰ کو اپنا شوہر قرار دیتے ہوں ان کو اللہ کا ولی قرار دیا جائے گا یا اسلامی حکومت ہوگی تو ان کی گائے گی؟ یہ اللہ کے ولی ان کے نزدیک یہ سب سے بڑے پیر ہیں. مرنے کے بعد یہ کائنات پہ تصرف کرنے لگتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر کے ان سے مدد مانگنی چاہیے، ان سے فریادیں کرنی چاہیے. یہ اولاد دیتے ہیں، یہ بیماروں کو شفا دیتے ہیں. اگر یہ دین ہے تو ایسے دین سے اللہ رب العالمین کی توبہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اتنی عقل سلیم بھی ایک مسلمان کو اگر ہونا تھوڑی سی عقل سلیم تو بھی وہ ایسی کفری عبارتوں کو سن کر کے ایک عام سا مسلمان سن کر کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اور یہ اعلیٰ حضرت کہلانے والے علامے یہ اپنی کتابوں میں ساری باتیں لکھتے ہیں اور پڑھی جاتی ہیں کتابیں اور بڑے شوق و ذوق سے لکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. ٹی بھائی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میرا آمنا سامنا کرو چیٹ میں. تو آپ کون ہے بھائی؟ آپ کا آمنا سامنا ہم لوگ کر رہے ہیں لیکن آپ ہے کون وہ بھی تو بتا دیجئے. میں بریلی سے. اچھا، موسٹ ویلکم، آپ کا استقبال ہے بھائی ہماری اسٹریم میں. ہم امید کرتے ہیں کہ اچھا اوپن مائنڈڈ ڈسکشن ہوگا. آپ بتائیے آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں. خواجہ صاحب نے جو پتھر ہوگا تو اس کے بارے میں بتائیے جو آج تک رکا ہوا ہے. چامروہا کی درگاہ جانتے ہیں آپ؟ بھائی ایسے ٹرک تو ہندوستان میں بہت سارے پنڈت لوگ بھی دکھاتے ہیں، بہت سارے ہندو پنڈت بھی ایک سے ایک ٹرک دکھاتے ہیں. تو وہ جو ٹرک ہے اس کو تو جب تک باقاعدہ ایگزامن نہ کیا جائے جا کر کے وہاں پر کہ یہ کس طرح سے پتھر رکا ہے یا کس طرح سے ایک آدمی ہمارے ہندوستان میں بہت مشہور پنڈت تھا، وہ ہاتھ گھماتا تھا، راکھ آ جاتی تھی تو کبھی راڈو گھڑی آ جاتی تھی. تو ایسی چیزوں کو تو جب تک جا کر کے خود ایگزامن نہ کیا جائے اس کے بارے میں کوئی پختہ بات نہ آپ بول سکتے نہ میں بول سکتا ہوں. ایسی چیزیں تو وہاں جا کر کے دیکھ کر کے اور امتحان لے کر کے جانچنے کے بعد بولنے والی چیز ہے. پتہ لگائیے نا. اچھا ایک عجیب بات یہ ہے میں یہ بھی مطلب یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے بھائی ہیں جو الگ الگ اولیاء کو مصیبتوں میں پکارتے ہیں اور یہ ایسی چھوٹی چھوٹی کرامتیں ان کا حوالہ دے کر کے ان کو مدد مانگتے ہیں، اور یہ پوری کائنات جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیق دکھائی نہیں دیتی. اللہ نے آسمان میں سورج روکا ہوا ہے وہ نہیں دکھتا ہے لوگوں کو. کسی ولی نے ایک پتھر روک دیا ہے وہ ان کو اتنی بڑی چیز دکھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے چاند روکا ہوا ہے آسمان پہ، بادلوں سے بارش برساتا ہے، زمین پہ نباتات اگائی ہوئی ہیں، اتنے سارے جاندار انسان مخلوق سب پیدا کیے. یہ سب ان کو نہیں دکھائی دیتا کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی قدرت کے کرشمے اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. میں طالب علمی کے زمانے میں تھا تو ایک حادثہ یہاں ماہم درگاہ میں پیش آیا تھا. وہ ماہم درگاہ کے پیچھے کا پانی میٹھا ہو گیا تھا. شیخ کفایت کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ یاد ہے شیخ آپ کو؟ معلوم ہے. وہ درگاہ کے پیچھے کا پانی میٹھا. ہاں درگاہ کا پانی یہ مطلب اس طرح کی کرامتوں کی حقیقت کیا ہوتی ہے وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. وہ درگاہ کے پیچھے کا پانی میٹھا ہو گیا. واللہ وہ پوری خلقت یو پی سے، کرناٹک سے، بہار سے لوگ آ رہے ہیں، پانی لے کر کے جا رہے ہیں اپنے گھروں کو اور اس سے شفا طلب کر رہے ہیں اور اس کو بابا کی کرامت بتا رہے ہیں. اچھا وہ تھوڑا سا پانی جو ہے وہ میں آپ ہی کا جواب دے رہا ہوں. وہ جو تھوڑا سا پانی میٹھا ہو گیا وہ لوگوں کو دکھ رہا ہے کہ بابا کی کرامت ہے، اور اللہ نے پورا سمندر بنایا ہے آنکھوں کے سامنے. اللہ کی قدرت نہیں دکھ رہی لوگوں کو، اور وہ تھوڑا سا پانی جو میٹھا ہو گیا تھا اس کو بابا کی کرامت قرار دے رہے. اور آخر میں کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ جو باندرا سے کھاڑی بہ کر کے جاتی ہے میٹھی ندی جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، کرلا سے باندرا سے جس میں ساری غلاظتیں ہوتی ہیں، اس کا پانی کیونکہ وہاں پہ سمندر میں ماہم سے ملتا تھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اصل میں وہ گٹر کا پانی ہے جو آگے کی طرف آ گیا ہے، اور وہ کھارا پانی جو سمندر کا ہے وہ پیچھے چلا گیا. اور ڈاکٹر نے باقاعدہ منع کیا کہ وہ پانی پیے نہیں، وہ کوئی کرامت نہیں ہے، وہ گٹر کا پانی ہے. تو یہ صورت حال ہوتی ہے. تو اس طرح سے جو دعوے کیے جاتے ہیں نا کرامتوں کے، ان کی بھی حقیقت ایسی ہوتی ہے. اب یہ جو پتھر کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس کو جب جائیں گے تحقیق کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا اس کے بارے میں بھی کس کی کیا حقیقت ہے. چلیے آپ اجمیر جائیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بچھو والی درگاہ ہے اس کا سچ کیا ہے؟ ارے سب گپ ہے بھیا، کہیں کچھ نہیں ہے یار. سب بیوقوف بناتے ہیں، نہ پتھر ہے نہ کچھ ہے. یہ سب جو ہے ہوا میں باتیں کرتے ہیں.
ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं देखिए गुलबर्गा में रह चुका हूँ 3.5 साल, वहां भी तो एक दरगाह है, कई बार जाके मैं देखा, कुछ नहीं है वहां पे। कोई ऐसी करामत नहीं दिखी मुझे। हाँ, अरे क्या अमरोहा की दरगाह है ना गुलबर्गा में, बहुत बड़ी दरगाह है, 3.5 साल रह चुका हूँ मैं। दरगाह के बाजू में डेली जाके मैं बैठता था, वहां लाइब्रेरी थी, मैं एक से एक बंदे आते थे, कोई वहां पे करामत नहीं, कुछ भी नहीं। कहाँ की करामत आप बता रहे हो? कोई छोटी मोटी दरगाह नहीं, बहुत बड़ी दरगाह है वहां। में एक ने बहुत कई बार बड़ी मैंने वहां पे एंट्री अच्छा, मारी, कई ये बार मैं वहां पे इब्ने दाऊद भाई ने बड़ी प्यारी बात कही है कि ऐसे करतब तो दज्जाल भी आकर के दिखाएगा। वो तो सही मतलब सही। रोटी और आसमान से, हाँ, तीर बरसाएगा वहां से आसमान से खून। तो ऐसा लगता है दज्जाल आएगा तो सबसे पहले बरेलवी उनके पीछे भागेंगे, अगर ऐसे करतब देख करके किसी के पीछे भागना है तो। ये बहुत बेहतरीन बात है इब्ने दाऊद भाई ने जो और कमेंट सेक्शन में कही है, इब्ने बारकल्लाह तैमिया जी। रहमतुल्लाह ने भी, शायद इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने भी कहीं लिखा है, किसी को मैं हवा में उड़ते हुए भी देख लूं तब भी उसको वली नहीं मानता। मतलब ये कोई दलाइल नहीं है कि हवा में उड़ रहा है, ये चल रहा है, ये किसी के वली होने की दलील नहीं है। और इससे पहले मैंने किसी एपिसोड में कहा है कि ये जो करामात होती है ना, करामात में एक कॉमन चीज आप देखेंगे, बंदा किसी मुश्किल में फंसा होता है। आप कुरान और हदीस में जो साबित शुदा करामात है ना, उसमें आप ये कैफियत टाइप नहीं देखेंगे, किसी को करतब दिखा रहे हैं, किसी को अपना रोब डाल रहे हैं, तकवा का, बुजुर्गी खड़ी की नहीं। आप देखेंगे कहीं कुछ लोग फंस गए तो ऐसा कुछ हो गया, जैसे वो 3 गार वाला वाक्य है, बारिश में फंस गए थे तो चट्टान खिसक गई, करामत है। ऐसे वो जुरैज वाला वाक्य है, जरा के इल्जाम लग गया, उससे बचना था तो बच्चा बोल दिया। तो ऐसे वो सहाबी का वाक्य है कि कैद में थे तो उनको खाना नहीं मिल रहा था तो अंगूर खा रहे थे, अल्लाह ताला पता नहीं कहां से दे रहा था। सही बुखारी की रवायत है। तो ऐसे ही सही मुस्लिम की रवायत है कि स्पेशल अल्लाह ताला ने अलग से बादल भेज के पानी बरसाया एक किसान के खेत में। तो ये जितनी भी साबित शुदा करामतें हम देख रहे हैं बुखारी मुस्लिम वगैरह में, हमें उसमें एक कॉमन चीज क्या मिलती है, बंदा किसी मुश्किल में, बंदा किसी मुश्किल में है और अल्लाह ताला ने उस मुश्किल को हल किया। लेकिन ये कौन सी करामत है भाई जो ये गही आती है कि पत्थर लटका हुआ है, हवा में उड़ रहा है, ये हो रहा वो रहा, ये कौन सी करामत है भाई? ऐसा तो कुरान हदीस में इसकी कोई एग्जांपल नहीं मिलती, इस तरह की करामतें तो नहीं मिलती। ये सब तमाशे हैं लोगों की, इसकी कोई हकीकत नहीं। सनावीरी साहब मैं ये कह रहा हूँ कि मुहद्दिसीन ने ये लिखा है कि अल्लाह के नबी के मज़ार के पास जाके अल्लाह से दुआ करना चाहिए, ये आप मानते हैं? नहीं मानता भाई। अरे मुहद्दिसीन लिखे हो, पहली बात तो ये नहीं मानता कि लिखे हुए हैं, कि जाके वो इब्ने हिब्बान का वाक्य जो है इशारा कर रहे होंगे आप। लेकिन अगर किसी ने लिखा भी है, हम उसको नहीं मानते ना। मुहद्दिसीन हमारे लिए दलील है, हमारे लिए दलील कुरान, हदीस, सहाबा। आप यहां से कोई दलील लीजिए, कुरान से दलील लीजिए, सहाबा से दलील दीजिए, हदीस से दलील दीजिए। बाकी मुहद्दिसीन कोई बात कहेंगे कुरान हदीस से हम कैसे मांगेंगे? 4 अइम्मा का कितना बड़ा मकाम है, 4 इमाम का। लेकिन चारों इमाम की बातें हम सारी नहीं मानते हैं। तब बताइए आप किसका नाम पेश करेंगे? चारों अइम्मा, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह कितने बड़े मुहद्दिस है? इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह कितने बड़े मुहद्दिस है बताइए? लेकिन क्या हम इनकी सारी बात मानते नहीं मानते? तो अगर किसी ने कह दिया कि जाकर किसी ने कोई बात कह दी तो हम थोड़ी मांगेंगे। आप कुरान हदीस से या सहाबे किराम से दलील लाइए जी। जब सभी गुमराह हो जाए तो हम अपना अचार डालेंगे क्या? जाइए अचार डालिए अपना, जाइए आप डालिए, आपको आपकी मर्जी। हम तो अल्लाह को मानने वाले, रसूल को मानने वाले और सहाबे किराम को मानने वाले हैं। आप किसको मानने वाले हैं? आप किसको मानने वाले? अकीदी अगर आप हनफी हैं, क्या आपने तो अपना कोई पहचान बताया नहीं। अगर आप हनफी हैं तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से बता दे ये सब बदअकीदगी जो आप लेते हैं। भाई आप तो हैरत की बात है कि जो फ़िक़ही मामलात हैं उसमें कहते हैं कि हमें कुछ नहीं समझ में आता, हम किसी की तकलीद करेंगे। और अकीदे में बिल्कुल बेतहाशा खुली छूट मिली हुई है, जहां से पाए उचक लें। यहाँ से कोई शिरकिया बात किसी ने लिख दिया, कोई कुफरिया बात किसी ने लिख दिया, कुछ लिख दिया, यानी सारी बदअकीदगी उसको पाले, जहां से मिल जाए उठा ले, कलेक्ट करें, जहां से मिल जाए। कोई समझाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। फ़िक़ही मामलात में आप इतने लाचार हैं कि एक इमाम चाहिए बताने के लिए, और अकीदे के मसले में आप कहीं से भी उठाते चुनते फिरेंगे। कोई कुछ भी बता दिया, कान में फूंक दिया, लेकिन कलेक्ट करें, जहां से मिल जाए। कोई समझाने वाला बेतहाशा खुली छूट मिली हुई है, जहां से पाए उचक लें। यहाँ से कोई शिरकिया बात किसी ने लिख दिया, कोई कुफरिया बात किसी ने लिख दिया, कुछ लिख दिया, यानी सारी बदअकीदगी उसको पाले, जहां से मिल जाए उठा ले, कलेक्ट करें, जहां से मिल जाए। कोई समझाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं वाले। आप किसको मानने वाले? अकीदी अगर आप हनफी हैं, क्या आपने तो अपना कोई पहचान बताया नहीं। अगर आप हनफी हैं तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से बता दे ये सब बदअकीदगी जो आप लेते हैं। भाई आप तो हैरत की बात है कि जो फ़िक़ही मामलात हैं उसमें कहते हैं कि हमें कुछ नहीं समझ में आता, हम किसी की तकलीद करेंगे। और अकीदे के मसले में आप कहीं से भी उठाते चुनते फिरेंगे। कोई कुछ भी बता दिया, कान में फूंक दिया, लेके उड़ना शुरू कर देंगे। जैद भाई मैंने एक स्कैन पेज भेजा है, उसको लगाइएगा जरा।
نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ, میں خود جی پریشان ہوں ان باتوں سے. جزاکم اللہ خیر. آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل, آپ تمام علماء کرام کا بہت بہت شکریہ. آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل, اس چینل کا آفیشیل لنک ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیے. اگر آپ کے بھی کچھ سوالات ہیں, اعتراضات ہیں, تو وہاں پہ جو